بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایریا مینیجر انیس مہدی۔ آج ہمارے لیے یہ دن بہت خاص ہے کہ ہمارے آفس میں عالم دین جناب سید محمد رضا موسوی صاحب تشریف لائے ہیں۔ یہ ہمارے پالیسی ہولڈر بھی ہیں اور ہر سال اپنا پریمیم جمع کروانے کے لیے آتے رہتے ہیں، لیکن آج میں نے سوچا کہ ان سے میں معیشت کی مضبوطی کے حوالے سے جو فرامین ہیں اسلام میں اور جتنی تاکید کی گئی ہے کہ اپنی معیشت کو مضبوط کریں، معیشت کی مضبوطی دراصل دین کی مضبوطی ہے اور آخرت بھی آپ کی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں گزارش کروں گا جناب سید محمد رضا موسوی صاحب سے کہ وہ ائمہ کی فرامین کی روشنی میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں تاکہ ہمارے ناظرین اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں انیس مہدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں، اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مال دنیا جو ہے یہ انسان کی ایک ضرورت ہے۔ دیکھیں جی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ آ کے آپ کو کیا کرتا ہے جی؟ کھانا پینا سکھاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق کا بندوبست کے لیے ماں سے جو ہے اس کی محبت اور دودھ کا بھی بندوبست کرتا ہے۔ تو اس محترم ہمارے لیے یہ ایک ضروری ہے کہ ہم اپنے اقتصاد کا خیال رکھیں۔ چنانچہ ہمارے بزرگان، ہمارے ائمہ علیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی اپنے معیشت کا خیال رکھتے تھے، ان کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو سب آپ سے ہاتھ ملانے لگے۔ ہاتھ ملاتے 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 ایک ہاتھ سے جب آپ نے ہاتھ ملائے اس سے، تو آپ نے اس شخص کا ہاتھ کو بوسہ دیا۔ حیران ہو گئے سارے، یہ تو ایک عام بندہ سا ہے، یا رسول اللہ یہ؟ فرمائے اس کے ہاتھ کام کر کر کے سخت ہو گئے تھے، یعنی وہ ہاتھ جو محنت اور رزق کمانے کے لیے سخت ہو جائے، رسول خدا کو وہ ہاتھ پسند ہے اور اس ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اب دیکھیں جی، ایک سنت بن گئی کہ نہیں بنی؟ جب آپ اور میرے نبی نے اس ہاتھ کو بوسہ دیا جو محنت سے سخت ہو گیا تھا۔ تو دیکھیں جی، ان ہاتھوں کو آپ اور میرے رسول نے بوسہ دینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی محنت کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ہاتھ کو بھی وہ بوسہ دیں گے، لیکن ان کو وہ ہاتھ پسند ہے جس ہاتھ پہ محنت کر کے اس نے رزق حلال کمایا ہو۔ اسی طرح ائمہ علیہ السلام، مولا امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں شاید انہی ایام میں جون جولائی کا مہینہ تھا، سخت گرمی پڑ رہی تھی اور مولا جو ہے وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے۔ یا ابن رسول اللہ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اگر آپ کو اسی وقت قضا آ جائے یعنی موت آ جائے تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، کیوں؟ میں رزق حلال کماتے ہوئے میں اللہ کے درگاہ میں پیش ہو رہا ہوں۔ اسی طرح مولا علی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ محنت کرتے تھے، مدینے میں کتنے کنویں ابھی تک مولا کے نام پہ ہے۔ الحمدللہ جب حج کے اللہ نے توفیق دی، وہاں پہ جب بند حقیر پہنچا تو مدینے میں ایک جگہ پہ ایک پانی کا بوتل تھا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا بئر علی۔ تو میں حیران ہوں کہ بئر علی، تو کسی نے بتایا کہ آقا صاحب یہ مولا علی نے جس کنویں کو کھودا ہے اس کا پانی جو ہے وہ ابھی تک نکل رہا ہے، اور ایک صدقہ جاریہ جو ہے وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے تھا۔ بس دیکھیں جی، ہم ایک درخت جب لگاتے ہیں صدقہ جاریہ ہے، کسی کو پڑھاتے ہیں صدقہ جاریہ ہے، جو کچھ بھی ہم کسی دوسرے کے لیے فائدہ پہنچائیں گے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ کسی نے امام سے بھی سوال کیا کہ مولا میں مال جمع کرتا ہوں، مال سے کیا کرتے ہو؟ بچوں کے لیے، بچوں کی سہولت کے لیے، زیارتوں کے لیے، حج کے لیے اور مہمانداری کے لیے، غریب غربا کے لیے۔ فرمایا یہ دنیا داری نہیں ہے بلکہ یہ دین داری ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اور میری مذہب اور دین جو ہے وہ پیسے کے دشمن نہیں ہیں۔ آپ اور میرے پاس مال ہونا چاہیے، لیکن اپنے اوقات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔
ٹھیک ہے جی. جو مال آپ اور میرے پاس ہے وہ اللہ کی ایک امانت ہے. ٹھیک ہے جی. ہم غریب و غربا کا بھی خیال رکھیں, ہر ایک کا خیال رکھیں, فقط اپنا نہیں. چونکہ اب ایک بات لمبی ہوتی جا رہی ہے, میں شارٹ کر کے کہوں گا. جناب آدم کو جب زمین پہ اتارا گیا تو جناب جبرائیل آئے. اللہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جبرائیل آدم یہ بتاؤ, اگر ایک دن مجھے بھوک لگے تو تم مجھے کھانا کھلاؤ گے؟ تو آدم نے کہا اللہ کو بھوک ہی نہیں لگتی. ٹھیک ہے جی. پھر دوبارہ جبرائیل گئے, پھر آیا, اگر مجھے کپڑے کی ضرورت پڑے تم کپڑا دو گے؟ کہا جبرائیل کیا عجیب غریب سوال کر رہے ہو. پھر گیا, پھر آیا, اگر مجھے مکان چاہیے مکان دو گے؟ تو جبرائیل سے کہا جبرائیل آج عجیب غریب سوال کر رہے ہو. کہتا اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی غریب تمہارے در پہ آ جائے تو سمجھو کہ اللہ آیا ہے. غریب غربا جو ہے اللہ کے اہل و عیال ہیں. تو آپ اور میرے بچے بھی جو ہیں وہ آپ اور میرے ہاتھ کے اسیر ہیں ایک قسم کے. ان کا خیال رکھنا, ان کے لیے بہترین اسباب فراہم کرنا آپ اور مجھ پر ایک حد تک واجب ہے. خصوصاً جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ خدا نخواستہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, ہمارے بعد جو ہے دینے کی جگہ چھوڑیں بلکہ ان سے کچھ لینے کے چکروں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں یہی عرض کروں گا کہ بیمے کے حوالے سے کہ ان کا خیال رکھنا آپ اور میرے پہ فرض ہے, بلکہ ایک حد تک جو ہے اگر آپ سوچا جائے تو ایک حد تک یہ واجب بھی ہو سکتا ہے. ہم ان کا خیال رکھیں, ان کے مستقبل کا خیال رکھیں. کل آپ اور میرے بچے ہمیں دعا دیں. چلیے ہمارے والدین نے, ہمارے والد نے ہمارے لیے ایک راستہ نکالا ہے. یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ کل وہ ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں. تو بندے حقیر جو ہے وہ الحمدللہ ایک سال جو ہے وہ میرے ایران میں بھی پڑا ہے, اور یہاں پہ بھی میں دینی خدمات میں مصروف ہوں. میں یہی دعا کرتا ہوں خدا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی مومنین ہیں, جتنے بھی مسلمان ہیں جہاں جہاں ہیں, فلسطین میں, لبنان میں, شام میں, آج کل مومنین کے حالات, مسلمانوں کے حالات دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے, اور اسلامی ممالک کے حکمران جو ہیں ان کی بے حسی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. پروردگارہ ہم سب کو مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائیں, اور جو بھی مشکلات ہیں مومنین کے, مسلمانوں کی, اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے اس کو حل کرے. اور ہمیں بھی اپنے, اللہ تعالیٰ نے ایک مسئول ہمیں بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے کل ہم سے بھی سوال ہوگا, خدایا ہمیں بھی بہترین طریقے سے اپنے زندگی کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ قبلہ, آپ نے آئمہ کی سیرت سے اس بات کو ثابت کیا کہ ہمیں بچوں کے آنے والے کل کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے, اور ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچیں گے؟ ہم ہی ذمہ دار ہیں. اگر ہم اپنی ذمہ داری کو بطریق احسن مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اسٹیٹ لائف انشورنس ایک بہترین ہمیں لائے عمل پیش کرتا ہے, جس کے تحت ہم باضابطہ طور پہ, منظم انداز سے, مستقل طور پہ طے شدہ وقت کے لیے بچت کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ بچت آنے والے کل کا ہمارا اثاثہ بنتی ہے انشاءاللہ. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی فیڈ بیک بھی دیا ہماری پالیسی کے حوالے سے, اور انشاءاللہ ہم آپ کو بہتر سے بہتر اپنی خدمات فراہم کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.